الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الہاشمی المدنی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ یہاں الناس کہا، المسلم نہیں کہا، کہ جس کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں تو وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن کہ وہ کس قوم سے، کس زبان سے، کس رنگ و نسل سے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ان امتیازات کو بالائے طاق رکھ کر آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی فرماتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، فلڈ اور سیلاب آتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مرنے والا کون ہے، ایون کہ جانور بھی اس آفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو نفع پہنچاتے وقت بھی آپ نے ان امتیازات کو، چاہے وہ مسلکی ہو، سیاسی ہو، قومیت کی بنیاد پر ہو، آپ نے بالائے طاق رکھنا۔ تو ادارت الحرمین کے پلیٹ فارم سے جو اس وقت خیریں پھیل رہی ہے اور خیر کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، تو اس پر مجھے کچھ اشعار یاد آئے، اور یہ بالکل اسی کا مصداق ہے۔ خودی کے ساز میں ہے عمر جاویدہ کا سراغ، خودی کے ساز میں ہے عمر جاویدہ کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ۔ اور اقبال نے جو کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ایک مسلمان اور امت محمدیہ کا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ میں خیر کی چابی بن جاؤں، شر کا تالا بن جاؤں۔ یہی دعا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ عمان کے اندر بڑے بڑے سائن بورڈز پر ایک جملہ لکھا ہوا نظر آیا، اور میں نے کئی جگہوں سے کوٹ کیا۔ وہ جملہ یہ تھا، اطفالنا امانہ، ہمارے بچے امانت ہیں، اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں گے تو اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی، جواب دہی ہوگی۔ ان میں سے ایک ایک بچے کو آپ نے اس نیت اور نظر سے دیکھنا ہے، کل یہ ڈاکٹر بنے گا، وہ انجینئر بنے گا، وہ عالم دین بنے گا، وہ مفتی بنے گا، وہ مذہبی اسکالر بنے گا، وہ سائنٹسٹ بنے گا، وہ ایک دینی جذبہ رکھنے والا، امت مسلمہ کا درد رکھنے والا سیاستدان اور پولیٹیشن بنے گا، اور انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا اور پاکستان کا اچھا امیج قائم ہوگا۔ لیکن ویژن لیس پروڈکٹ جب مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ کام نہیں کرتی۔ سب سے پہلے کسی کو ویژنری بنانا، سوچ منتقل کرنا۔ میں اپنے بھائی مولانا طلحہ عتیق صاحب کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس علاقے میں جو بیکورڈ ایریا ہے، ہر اعتبار سے، فائنینشلی، اکنومیکلی، ایجوکیشن کی بنیاد پر یا شعور اور اویئرنیس کی بنیاد پر، ہر اعتبار سے، ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، لیکن انہوں نے پلیٹ فارم دے دیا
آپ کو ویژنری بنانے کے لیے انہوں نے سٹیپ لے لیا اور اس کو آگے آپ نے بڑھانا ہے۔ وہ شعر ہے نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ویژنری پیدا۔ دیدور کہتے ویژنری کو، جس کا ویژن ہو، ویژن کہتے نگاہ کو، جو دور اندیش ہو، جو عاقبت اندیش ہو، ورلڈلی وزڈم اور پوری دنیا کے حالات پر اس کی نظر ہو، اس کے پاس وجدان ہو۔ حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابصار اور مبصرات کی بحث میں لکھا کہ ابصار کہتے ہیں کہ آدمی کی اندر کی نگاہ تیز ہو، جسے ہم بصیرت کہتے ہیں۔ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہیں۔ اور مبصرات پروڈکٹس کو کہتے ہیں، اشیاء کو کہتے ہیں، چیزوں کو کہتے ہیں، کریشنز کو کہتے ہیں، مخلوقات کو کہتے ہیں، مصنوعات کو کہتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی کی اندر کی نگاہ بھی تیز ہو اور وہ زیادہ چیزوں کو بھی دیکھے، سیرو فی الارض، اس کے اسفار زیادہ ہو، تو اس آدمی سے اللہ کام لے گا، وہ دیدور ہوگا۔ آج کوئی اندر کی نگاہ سے محروم ہے اور کوئی باہر اس کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہے، تو اس علاقے کے اندر ایک ایسے سائبان کا، ایک ایسے پلیٹ فارم کا، ایک ایسے امبریلا کا، ایک ایسی آرگنائزیشن کا، ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کا، ایک ایسے تعلیمی ادارے کا، ایک ایسی بنیاد رکھنا، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اس کا پہلا اسٹیج یہ ہوتا ہے زوال نعمت، نعمت سے انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے دعا میں پناہ کیا مانگی گئی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اس کو کیٹیگوریکلی ہم گریجولی دیکھیں، پہلے نعمت زائل ہوتی ہے، پھر عافیت چھن جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے اچانک عذاب آتا ہے، اور پھر اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم قدر کریں اپنے اس ادارے کی، ہم قدر کریں اپنے اس بھائی کی، ہم قدر کریں ایسے مخلص لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔